میں نے اپنے گھر پر چھوٹا سا کلینک بنا رکھا تھا جہاں اکثر کنواری لڑکیاں اوبارشن کے لیے آتی تھیں اور میں ان سے زیادہ پیسے لے کر ان کا بچہ ضائع کروا دیتی تھی۔ ایک دن ایک 60 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی کو اوبارشن کے لیے میرے کلینک لایا۔ جب میں نے اندر جا کر لڑکی سے پوچھا یہ بوڑھا تمہارا کیا لگتا ہے تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ لڑکی کا۔ میں اپنے کلینک پر بیٹھی ہوئی تھی، باہر ایک بہت بڑی گاڑی آ کر رکی۔ وہ سیاہ رنگ کی گاڑی تھی۔ گاڑی کو دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک آ گئی، کیونکہ میں بہت عرصے سے ایسی گاڑی خریدنے کی خواہش رکھتی تھی، مگر یہ سب میرے بس میں کہاں تھا۔ میں حسرت بھری نظروں سے اس گاڑی کو دیکھ رہی تھی جب اس گاڑی سے ایک بوڑھا اترا اور ساتھ اس کے ایک بہت کم عمر لڑکی تھی، جسے وہ بوڑھا ہاتھ پکڑ کر میرے کلینک کے اندر لا رہا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ وہ میرے کلینک کیوں آ رہے تھے، کیونکہ میرا کلینک تو عورتوں کے خاص مسائل کے لیے تھا اور وہ لڑکی کافی چھوٹی تھی۔ میں کوئی ڈاکٹر تو نہیں تھی، میں بس ایک نرس تھی جس نے سالوں ایک گورنمنٹ اسپتال میں نوکری کرنے کے بعد تجربہ حاصل کیا تھا اور پھر اپنا کلینک کھول لیا تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ میں ڈاکٹر نہیں بلکہ نرس ہوں۔ میں خود کو ڈاکٹر ظاہر کرتی تھی۔ وہ دونوں جیسے ہی اندر داخل ہوئے، میں نے غور سے دیکھا اس بوڑھے نے کمرے کا جائزہ لیا اور پھر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ لڑکی بیچاری خوف کے مارے دیوار سے لگ کر کھڑی تھی۔ بوڑھے نے بغیر کوئی بات کیے پیسوں کی گڈی نکال کر میرے سامنے رکھ دی۔ کہنے لگا، ڈاکٹر، اس لڑکی کا ابارشن کرنا ہے اور یہ کام آج ہی ہونا چاہیے۔ میں نے پیسوں کو دیکھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، مگر میں نے اپنی تربیت کا فائدہ اٹھایا اور چہرے پر مصنوعی تاثرات لاتے ہوئے ان پیسوں کو ایک طرف دھکیل دیا۔ میں نے سختی سے کہا، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک خاندانی ڈاکٹر ہوں اور یہاں صرف قانونی اور جائز مریضوں کا علاج ہوتا ہے۔ آپ جس کام کے پیسے دے رہے ہیں وہ ایک جرم ہے اور میں اپنی برسوں کی عزت ایک لمحے میں خاک میں نہیں ملا سکتی۔ آپ مہربانی کر کے یہاں سے چلے جائیں۔ میری بات سن کر بوڑھے کے چہرے پر تھوڑی پریشانی آئی اور اس نے اپنی جیب سے اور پیسے نکال کر میرے سامنے رکھ دیے۔ کہنے لگا، ڈاکٹر، عزت اور شہرت سب پیسوں سے بنتی ہے، آپ بس اس بوجھ کو ختم کریں، میں آپ کو اتنے پیسے دوں گا کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ میں نے کہا، یہ صرف پیسوں کا معاملہ نہیں، اس میں لڑکی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، اور اگر پولیس کو پتہ چلا تو میرا کلینک ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ میں ایسے غیر قانونی کام نہیں کر سکتی۔ اچانک اس بوڑھے نے اپنی گاڑی کی چابی میز پر رکھی۔ کہنے لگا، یہ سب آپ کا ہے، بس میرا یہ کام کر دیں۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے، میں پہلے لڑکی کا معائنہ کروں گی، میں دیکھوں گی کہ صورتحال کیا ہے، آپ باہر بیٹھیں۔ بوڑھا باہر چلا گیا۔ میں نے اس لڑکی کو اپنے قریب بلایا تو وہ لڑکی کانپ رہی تھی، اس کی آنکھیں بتا رہی تھیں کہ وہ کتنی مجبور ہے۔ میں نے اسے اپنے قریب بٹھایا تو اس کی آنکھوں میں اپنی جوانی کی جھلک دکھائی دی، وہ بالکل میرے جیسی تھی۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرا ماضی میرے سامنے لا کر کھڑا کر دیا۔ مجھے بس اس کی آنکھوں کی بے بسی نے توڑ دیا تھا۔ میں نے اسے نرمی سے پوچھا، یہ بوڑھا تمہارا کون ہے اور تمہیں یہاں کیوں لایا ہے؟ پھر جو بات اس لڑکی نے بتائی وہ سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس لڑکی نے کانپتے ہوئے میرا ہاتھ تھاما اور سسکیاں بھرتے ہوئے کہنے لگی، یہ بوڑھا میرا نام سائمہ ہے اور میں نے ایک بہت غریب گھر میں آنکھ کھولی تھی۔ ہمارے حالات اتنے برے تھے، کبھی 2 وقت کی روٹی مل جاتی تو کبھی فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ میں نے بچپن سے ڈاکٹر بننے کے خواب سجا رکھے تھے۔ میں سفید کوٹ پہن کر لوگوں کی زندگیاں بچانا چاہتی تھی، لیکن یہ سب کچھ ہم جیسے غریبوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ خواب دیکھنا تو کوئی بات نہیں تھی، مگر انہیں پورا کرنے کے لیے جس سرمایہ کی ضرورت تھی وہ ہمارے پاس کہاں تھا۔ اس لیے بہت چھوٹی عمر میں
میں نے اپنی ماں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ میری ماں شہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال میں صفائی کا کام کرتی تھی۔ میں روزانہ اس کے ساتھ جاتی اور وہاں ماں کے ساتھ کام کرتی تھی، مگر میری نظریں ہمیشہ ان لیڈی ڈاکٹروں پر ہوتیں جو وقار سے چلتی تھیں۔ میں حسرت سے انہیں دیکھتی اور سوچا کرتی، کیا کبھی میں بھی اس مقام تک پہنچ پاؤں گی؟ اسی اسپتال کی گندگی صاف کرتے کرتے میں نے انسانی رویوں کی وہ غلاظت بھی دیکھی جس نے مجھے وقت سے پہلے بڑا کر دیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ کیسے لوگ ہمیں حقارت سے دیکھتے تھے، جیسے ہم انسان نہیں بلکہ اس کچرے کا حصہ ہوں جس کو ہم صاف کرتے تھے۔ میری ماں اکثر مجھ سے کہتی تھی، سائمہ تم یہ خواب دیکھنا چھوڑ دو، ہم جیسے لوگوں کی قسمت میں صرف دوسروں کی غلاظت صاف کرنا لکھا ہے۔ مگر میرے اندر کی ضدی لڑکی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے وہاں چھپ چھپ کر نرسوں کے کام دیکھنا شروع کیے اور آہستہ آہستہ انجیکشن لگانا اور زخموں پر پٹی کرنا سیکھ لیا۔ میں لوگوں سے چوری چپکے بہت پیسے لے کر ان کی مدد کرنے لگی۔ جہاں اسپتال میں انہیں پرچی بنوانے کے لیے 50 روپے دینے پڑتے تھے، میں صرف 20 روپے میں انجیکشن لگا دیتی۔ میں بہت خوش تھی کہ سب ٹھیک چل رہا تھا۔ غریب مریض بھی مجھ سے بہت خوش تھے، ان کے پیسے بچ رہے تھے۔ لیکن ایک دن ایک سینئر ڈاکٹر نے مجھے یہ کام کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مجھے بازو سے کھینچتے ہوئے ایک خالی کمرے میں لے گیا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو رہا تھا۔ کہنے لگا، میں ابھی تمہاری شکایت کرتا ہوں۔ تم ایک خاکروب کی بیٹی ہو کر ڈاکٹر بننے کی کوشش کر رہی ہو، تمہیں تو سیدھا پولیس کے حوالے کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں تھر تھر کانپ رہے تھے اور مجھے اپنا مستقبل تاریک نظر آنے لگا۔ مجھے لگا کہ آج میری ماں کی نوکری بھی ختم ہو جائے گی اور میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے رہوں گی۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر کے سامنے ہاتھ جوڑے، میں اس کے پاؤں پڑ گئی۔ میں نے کہا، خدا کا واسطہ مجھے معاف کر دیں، ہم غریب لوگ ہیں۔ مگر ڈاکٹر کا دل نہیں پگھلا۔ وہ مجھے دھکے دے کر باہر نکالنے والا تھا کہ اچانک اس کے لہجے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا اور پھر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کی جگہ ایک ہوس چمک رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، اگر تم چاہتی ہو کہ میں یہ بات کسی کو نہ بتاؤں اور تمہیں یہاں کام کرنے دوں تو تمہیں میری شرط ماننی ہوگی۔ میں ساکت کھڑی تھی، میرے ماتھے پر پسینہ آ چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے ڈاکٹر سے کہا، میں بہت غریب ہوں، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں آئندہ کبھی کسی مریض کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی، بس میری ماں کی اور میری نوکری بچا لیں۔ وہ ایک دم خاموش ہوا۔ اس نے مجھے جھٹکے سے زمین سے اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں اب غصہ نہیں تھا بلکہ ایسی گندی نظر تھی جو مجھے اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے میرے چہرے کے قریب آ کر سرگوشی کی، کہنے لگا، سائمہ تم تو بہت خوبصورت ہو، اتنی سی عمر میں اتنی ہمت رکھتی ہو، اگر تم چاہو تو یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے، بلکہ میں تمہیں اس اسپتال میں وہ مقام دلوا سکتا ہوں جس کا تم نے صرف خواب دیکھا ہے۔ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، ڈاکٹر آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر نے ایک مسکراہٹ کے ساتھ میرا گال چھو لیا، کہنے لگا، بس میری چھوٹی سی خواہش پوری کر دو، اگر تم اسے پورا کرو گی تو میں تمہیں نرس بھی بنا دوں گا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میری روح اندر تک کانپ گئی۔ اس کی اس بات میں چھپی غلاظت نے مجھے اندر سے مار دیا تھا۔ ایک طرف میری عزت تھی، دوسری طرف میری ماں کی نوکری تھی۔ میں اس کمرے میں بند تھی اور باہر دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر میرے لیے وقت رک چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر میرے قریب آ رہا تھا اور میں دیوار سے لگتی جا رہی تھی۔ میرے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے خود کو اس درندے ڈاکٹر کے حوالے کر دیا تھا۔ اس نے اپنی ہوس پوری کی۔ مجھے لگا تھا کہ اس کے بعد وہ اپنے وعدے کے مطابق مجھے اسپتال میں کوئی کام دلوائے گا اور سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر ہوس ختم ہوتے ہی اس کے تیور بدل گئے۔ اس نے مجھے استعمال کرنے کے بعد حقارت سے دیکھا
اور دھکا دے کر کمرے سے باہر نکال دیا۔ میں بدحواس اپنی چادر سنبھال رہی تھی اور وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، سائمہ یہی کافی ہے کہ میں تمہاری کسی سے کوئی بات نہ کروں اور تمہیں پولیس کے حوالے نہیں کر رہا۔ اس سے زیادہ میں تمہارے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جاؤ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں کسی نہ کسی طرح ماں سے نظریں بچا کر اسپتال سے باہر آئی اور گرتی پڑتی گھر واپس آ گئی۔ گھر آ کر میں نے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ میں گھنٹوں روتی رہی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں خودکشی کر لوں، مگر ماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ میں نے اس راز کو اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ میں نے اماں کے ساتھ اسپتال جانا بھی بند کر دیا تھا۔ مجھے اسپتال کی عمارت سے ڈر لگتا تھا، لیکن قسمت کا کھیل ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کچھ دن گزرے تو میری طبیعت خراب رہنے لگی، مجھے چکر آنے لگے۔ میں نے ڈرتے ڈرتے جب خود معائنہ کیا تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں امید سے ہو چکی تھی۔ وہ گناہ جو مجھ پر زبردستی مسلط کیا گیا تھا، اب وہ میرے وجود کے اندر پل رہا تھا۔ میں اماں کو کیا جواب دوں گی اور اس معاشرے کا کیسے سامنا کروں گی؟ جس ڈاکٹر نے میرا سب کچھ لوٹا تھا، وہ تو مزے سے اپنی زندگی گزار رہا تھا۔ میں زاروں قطار رو رہی تھی کہ اس معصوم جان کا کیا قصور تھا اور میرا کیا قصور تھا۔ میں صرف غریب تھی اور ایک خواب دیکھا تھا۔ اب میرے پاس دو راستے تھے، یا تو میں سب برداشت کر کے رسوا ہو جاؤں، یا پھر خود وہ کام کروں جو آج میں اس لڑکی کے لیے کرنے جا رہی تھی، مطلب اس بوجھ کو خاموشی سے ختم کر دوں۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اس ڈاکٹر کو اتنے سکون سے بیٹھنے نہیں دوں گی، لیکن اس سے پہلے کہ میں کچھ کرتی، میری ماں کو میری حالت دیکھ کر اندازہ ہو چکا تھا۔ ماں مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں نے یہ گناہ کس کے ساتھ مل کر کیا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ ماں نے اپنا سر پکڑ لیا۔ ماں کہنے لگی، وہ ڈاکٹر تو بہت خراب ہے، اس نے پہلے بھی کئی مریضوں کی زندگی خراب کی ہے، لیکن کسی نے اس کے خلاف کبھی آواز نہیں اٹھائی۔ میں نے اگلے دن اسپتال جا کر خوب ہنگامہ کیا۔ میں سیدھا اس ڈاکٹر کے کیبن میں گھس گئی اور میں نے سب کے سامنے اس کا گریبان پکڑ لیا۔ میں نے سب کو بتانا شروع کیا، اس سفید کوٹ کے پیچھے ایک درندہ چھپا ہے جس نے ایک غریب کی عزت کے ساتھ کھیلا ہے۔ لوگ جمع ہوئے، نرسیں اور وارڈ بوائے حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ ڈاکٹر بکھلا چکا تھا، مگر پھر اس نے پرانی چال چلی اور سیکیورٹی کو بلا کر مجھے باہر نکلوا دیا۔ وہ ہنستا ہوا کہہ رہا تھا کہ یہ لڑکی پاگل ہے۔ میں نے اسے بد دعا دی۔ میں نے کہا، تو نے جو بھی کیا ایک دن تیری اپنی بربادی کا سبب بنے گا۔ میری ماں کی نوکری بھی چلی گئی، ہمیں وہاں سے رسوا کر کے نکال دیا گیا۔ ہم سڑک پر آ چکے تھے۔ اماں سارا دن روتی اور مجھے کوستی رہتی کہ اب ہم کہاں جائیں گے۔ میں نے خود اپنا ابارشن کیا۔ وہ تکلیف، وہ درد کبھی بھول نہیں سکتی۔ میں نے اکیلے اس درد کو برداشت کیا تھا۔ اسی دن میں نے عہد کیا تھا، اب میں نرس بن کر نہیں بلکہ ڈاکٹر بن کر سامنے آؤں گی۔ میں نے شہر کے کونے میں ایک چھوٹا سا کمرہ کرائے پر لے لیا تھا اور وہاں اپنا کلینک کھول لیا تھا۔ میں نے اپنی ماں کو بھی وہاں رکھ لیا تھا اور خود کو ایک ڈاکٹر کے طور پر متعارف کروایا تھا۔ میں نے اسپتال میں کام کر کے اتنا کچھ سیکھ لیا تھا کہ عام بیماری اور خاص طور پر ان معاملات کو ڈیل کر سکتی تھی جو لڑکیاں چھپ کر کروانا چاہتی تھیں۔ میرا کام صحیح چل رہا تھا۔ میں نے اپنی محنت اور اس جھوٹے سہارے کے دم پر اپنا ذاتی گھر خرید لیا تھا۔ اپنی چھوٹی بہن کو بہترین اسکول میں تعلیم دلوا رہی تھی تاکہ جو خواب میں پورا نہیں کر سکی وہ میری بہن پورا کرے۔ جب وہ بڑی گاڑی میرے کلینک کے باہر آ کر رکی تھی، اس گاڑی کی چمک اور اس بوڑھے کی جیب سے نکلتے پیسے دیکھ کر میرے اندر کی وہ لالچی عورت جاگ اٹھی جو برسوں سے سو رہی تھی۔ مگر جیسے ہی اس لڑکی نے اپنا منہ کھولا اور وہ لرزتا ہوا جملہ بولا تو میری ساری منصوبہ بندی ختم ہو گئی۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، ڈاکٹر، یہ بوڑھا میرا مالک ہے، میں اس کے بہت بڑے بنگلے میں نوکری کرتی ہوں، میں بہت غریب ہوں،
میرا اس دنیا میں اپنی ماں کے سوا کوئی نہیں۔ میری ماں پچھلے کئی مہینوں سے بستر پر پڑی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہے۔ ان کے علاج کے لیے مجھے پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے ہر جگہ ہاتھ پھیلائے، کسی نے میری مدد نہیں کی۔ آخر کار جب میں تھک ہار گئی تو میں نے اس بوڑھے مالک کے سامنے جھولی پھیلائی اور اپنی ماں کی زندگی کی بھیک مانگی۔ اس نے میری بے بسی کو اپنی ہوس کی ڈال بنا لیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میری ماں کے علاج کا سارا خرچہ اٹھائے گا، لیکن اس کے بدلے میں اسے اپنی جوانی دوں۔ پہلے تو یہ سوچ کر میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے سوچا کہ میں بھیک مانگ لوں گی، فاقے کر لوں گی، مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کروں گی۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ میری ماں کی حالت خراب ہونے لگی۔ وہ میرے سامنے تڑپتی تھی اور اسپتال والے پیسوں کے بغیر میری ماں کو ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھے۔ ایک طرف میری غیرت تھی، دوسری طرف میری ماں کی زندگی کا چراغ بجھنے والا تھا۔ میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں ٹوٹ گئی اور اپنی ماں کو بچانے کی خاطر میں نے مجبوراً خود کو اس درندے کے حوالے کر دیا، اور جب اسے پتہ چلا کہ میں اس حال میں پہنچ چکی ہوں تو اب اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھنے کے لیے مجھے آپ کے پاس لایا ہے تاکہ وہ اس گناہ کے ثبوت کو ہمیشہ کے لیے مٹا سکے۔ لڑکی کی بات سن کر میرے کان بند ہونے لگے۔ مجھے ایسے لگا جیسے اس لڑکی کے روپ میں میں خود کھڑی ہوں۔ میں نے اس لڑکی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے دیکھا۔ میں نے کہا، دیکھو تم اکیلی نہیں ہو، میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمت دکھانی ہوگی۔ وہ بوڑھا کہنے لگا، ڈاکٹر آپ ویسے ہی ڈر رہی ہیں، یہ لڑکی میری ملازمہ ہے، اس کی اوقات کیا ہے، یہ میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی۔ وہ بہت بے شرمی سے میرے سامنے اپنے گناہ کا اعتراف کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی تمام باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں۔ اس بوڑھے کے جانے کے بعد میں نے وہ ویڈیو اس کی بیوی کے نمبر پر بھیج دی۔ میں نے بڑی مہارت سے اس ویڈیو میں اس لڑکی کا چہرہ بلر کر دیا تھا تاکہ اس کی پہچان اور عزت محفوظ رہے، لیکن اس بوڑھے کا چہرہ بالکل واضح تھا۔ وہ ویڈیو آگ کی طرح پھیل چکی تھی، ہر طرف اس بوڑھے کی مذمت ہو رہی تھی۔ لوگ اس کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کی بیوی نے ویڈیو دیکھتے ہی اس بوڑھے کو گھر سے نکال دیا تھا۔ اس کے بچوں نے اس سے ہر قسم کا رشتہ ختم کر دیا تھا۔ آخر کار اس بوڑھے کے خلاف تحقیقات شروع ہوئیں اور وہ بوڑھا گرفتار ہو گیا۔ اب وہ بوڑھا جیل میں اپنی سزا کاٹ رہا تھا۔ دوستو، برے کام کا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔